وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہ نہایت پاک اور سلامتی والا ہے۔ اس نے مسلمانوں پر اپنے محترم گھر کا حج فرض کیا اور اسے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی بادشاہ ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام انسانوں میں بہترین ہیں۔ اور آپ کی آل اور اصحاب پر، آپ کے پیروکاروں پر بہترین درود و سلام ہوں۔ اما بعد، اے لوگو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے آغاز میں فرمایا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہے، جس دن لوگ آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ آپ لوگوں کو مدہوشی کی حالت میں دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان قیامت کے دن کی تیاری نیک اعمال کے ذریعے کرے، گناہوں سے بچ کر اللہ کی فرمانبرداری کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ اٹھائے گا، اور آخرت کی سب سے بڑی تیاری توحید میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو اسے نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والوں کو خوشخبریاں دیجیے، اور وہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں۔ فهذه أركان دين الإسلام، تو یہ دین اسلام کے ارکان ہیں، وشهادة أن لا إله إلا الله، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ، حرمت والے بیت اللہ کا حج کرنا، بالخوف من الله تعالى، اور اسی طرح حرمتوں کی تعظیم۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوہری جنت رکھی ہے۔ اور وہ اس دین میں صبر کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر نصیب فرماتا ہے۔ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ جانور اس لیے مسخر کیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها، اور انسان پر فرض یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے۔ الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر خوان اور خیانت کرنے والے اور کافر کو پسند نہیں کرتے۔ وبئر معطلة وقصر مشيد، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، اور کتنے ہی وہ ایسے کنویں ہیں جو چھوڑ دیے گئے ہیں اور چونک گچھ محلات برباد کر دی گئے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ خلیلہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر
قال تعالى حج کی الناس بالحج يأتوك رجالا ترغیب دلانے کے لیے ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو اس حج کے لیے اعلان کر کے منادی کریں اور بلائیں، منافع لهم اور لوگوں کو اس بات کی گواہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے فائدے والی چیزوں میں آ رہے ہیں۔ اور جب یہ اعلان کیا جائے گا تو دور دراز سے وہ کمزور دبلے پتلے جانور وہ بھی اس حج بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى۔ حاجی دور دراز کے راستوں سے بیت اللہ کے حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس رکن کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہو سکے۔ الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادئ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بیت اللہ کو، اس بیت اللہ الحرام کو برابر کیا ہے وہاں کے رہنے والوں اور باہر کے آنے والوں کے لیے، اور جو بھی اس میں الحاد کا ارادہ بھی کرتا ہے ہم اس کو دردناک قسم کا عذاب دیں گے۔ بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور شرک سے دور رہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بیت اللہ کو ایک ایسی جگہ بنا دیا کہ جہاں وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ من كل ما لا يتناسب مع مكانته فلا فسوق ولا جدال في الحج ولا شعار۔ یہاں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر مناسب ہو، یا کوئی شہواتی بات نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم۔ اور تمام امور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ان کی پیروی کی جائے اور اس کو سینے سے لگایا جائے اور اس پر عمل درآمد ہو۔ والباطن وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق۔ اور وہ تمام چیزیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے لیے اور عہد لیے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی علامات کو شاعر کی احترام کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ مظاہر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم۔ دنیا بھر کے مختلف رنگوں کے مختلف زبانوں کے لوگ یہاں آئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، تعاون کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دل جوڑنے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا مظہر ہے جو حج کی صورت میں تمام لوگ اس فریضے میں پوری دنیا سے مختلف رنگوں کے لوگ آ کر ایک دوسرے کا دل جوڑتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کی بات سے اجتناب کرو، بچنا اس سے دور رہنا ہے۔ يباهي الله بكم ملائكته وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه۔ اے حاجیو، آج کے دن اللہ کریم تم پر فخر کر رہا ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے کہ تم ایک ایسے عظیم دن میں ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اپنا فخر جتلا رہا ہے، ان پہ فخر کر رہا ہے، تم پہ فخر کر رہا ہے، تمہاری عبادات پر اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے۔ إلى أن غربت الشمس فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى۔ یہاں شام تک، غروب شمس تک یہاں آپ لوگوں نے عرفات میں رہنا ہے اور پھر یہاں سے نکل کر آپ نے مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے اور یہاں رات گزارنے کے بعد پھر آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر یہاں سے آپ مینا کی طرف کوچ کریں گے اور وہاں جا کر آپ پھر اللہ کا حکم ہے کہ یہاں مزدلفہ سے آپ جہاں سے لوگ واپس آ رہے ہیں وہاں سے واپس آئیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے۔ تو یہاں مزدلفہ میں رہتے ہوئے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ذکر کرنے کے بعد سورج چڑھنے کے بعد یہاں سے آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات مینا میں جا کر رمی کی جائے گی، جمرات کو کنکریاں ماری جائیں گی
اور اس کے بعد حلق کروایا جائے گا، قربانی کی جائے گی، پھر حلق کروایا جائے گا، پھر بیت اللہ کی طرف جایا جائے گا، بڑے سکون کے ساتھ، احترام کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا۔ وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله، قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ پھر مینا میں باقی 11-12 کے دنوں میں اور راتوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پھر کثرت سے جب تم مناسک حج پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدید ہو کر اللہ کو یاد کرو۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ وقبل السفر طواف الوداع فالله تعالى، آپ یہاں مینا میں رہتے ہوئے 11-12 کی راتیں یہاں گزاریں گے، اور اگر آپ 13 کی رات گزاریں گے تو یہ بہتر اس بندے کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ وسماكم المسلمين من قبل، تو اس کے بعد پھر طواف وداع ہوگا، اور اپنے شہر اپنے ملک واپس آنے سے پہلے آپ طواف وداع کریں گے کہ اللہ کریم نے اے لوگوں تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اللہ کے سامنے ایک مسلمان کی زندگی گزاریں، تقوی اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه وخصوصا في مواطن الحج فهي مظنة للإجابة، وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة۔ تو حج میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفات کی دعا ہے، اور جو سب سے عظیم دعا میں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ يدخلون جہنم داخرین۔ وقال تعالی، دعا اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے کہ اللہ فرماتا تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے میری پکار سے دور رہتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو کثرت سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی دعا سے مانگنے سے دور رہتا ہے جہنم میں ذلیل ہو کر رسوا ہو کر داخل ہوگا۔ وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين۔ یا اللہ تمام حاجیوں کو سلامتی کے ساتھ، غنیمت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ ان کے ملکوں میں واپس لوٹا، اور ان کے جو حج اور امور انہوں نے کیے ہیں، مناسک حج جو ادا کیے ہیں، یا اللہ وہ سارے کے سارے قبول فرما۔ وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية وتولى، یا اللہ ان کے دلوں پر حق جمع فرما دے اور ان کے تمام معاملات سنوار دے، ان کی دینی اور دنیاوی ساری حالتوں کو بہتر فرما دے۔ موفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اے اللہ خادم الحرمین شریفین بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو جزائے خیر عطا فرما، کیونکہ انہوں نے تیرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور حرمین اور اس کے زائرین کے لیے انہوں نے نہایت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك، وصلى الله على سيدنا ونبينا اور محمد، درود و سلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر، بہت زیادہ رحمت اور سلامتی نازل فرما۔